بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، قرآن پاک کی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی لاجواب اور نایاب وظیفہ ہے، جسے آپ نے صبح نہار منہ کرنا ہے، یعنی جاگنے کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ عمل کرنا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے ایسی دولت حاصل ہوگی کہ آپ اس کو دوسروں میں بانٹنے لگیں گے، اور بانٹنے سے بھی یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس عمل سے نہ صرف آپ کو اپنے گھر میں خیر و برکت حاصل ہوگی، بلکہ اس کی برکت سے آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگوں پر بھی خوشحالی آ جائے گی۔ بہت ہی بابرکت عمل ہے، جو کہ ایسی سورہ مبارکہ کا عمل ہے جس کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ یاد رہے کہ یہ عمل ہماری بہت سی بہنوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنی ایک بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا جس نے اس عمل کو کیا، اور اس بہن کو کیا فائدہ ہوا یہ اس نے اپنی کارگزاری میں بتایا ہے۔ اس بہن کی کہانی سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے اور ناممکنات کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اس بہن کی کارگزاری کے علاوہ عمل کا طریقہ بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ جب بندہ پریشانی کے عالم میں جھولی پھیلاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا کلام پڑھ کر اس کے کلام کے وسیلے سے مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فوری مدد فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سورہ کوثر کے اس وظیفے کا مکمل اور تفصیلی طریقہ کیا ہے، لیکن پہلے آپ کو اپنی اس بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جس نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اس بہن کی کارگزاری اسی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے جو اپنے میسیج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں: السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ ماہ رمضان میں آپ کا کوئی درس ایسا نہیں جو میں نے نہ سنا ہو۔ مجھے آپ کا درس سن کر اور لوگوں کی ایمان افروز داستانیں سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جس دن آپ کا درس نہ سنوں مجھے پورا دن سکون نہیں ملتا۔ آج میں آپ کو اپنی کارگزاری سینڈ کر رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس کارگزاری کو ضرور اپنے درس میں بیان کیجیے گا، تاکہ لوگ اس کو سنیں اور جو وظیفہ میں بتاؤں گی جس سے میری زندگی تبدیل ہوئی اس کو جاری رکھیں، اور مجھے بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ہماری شاپ میں 3 سال قبل چوری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ قرض تھے۔ میرے خاوند نے غلطی سے سود پر رقم حاصل کر لی تھی۔ میں نے ان دنوں آپ کا درس سنا جس میں سورہ کوثر کا عمل بتایا گیا تھا، جسے نہار منہ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 141 بار سورہ کوثر اور 100 بار یا رضا کو پڑھنا تھا، اور آخر میں درود پاک 3 بار پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی تھی۔ آپ یقین مانیے اس عمل کو میں نے جاری رکھا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد میرے والد صاحب اور بھائی، جو کہ ہماری جائیداد کا حصہ دینے سے انکاری تھے اور ہمیں یقین تھا کہ وہ کبھی ہمیں نہیں دیں گے، ان کا فون آیا کہ ہم نے زمین بیچ دی ہے اور آ کر اپنا 80 لاکھ کا چیک لے جاؤ، اور باقی 30 لاکھ 1.5-2 ماہ میں مل جائیں گے۔ خیر چیک مل گیا اور میاں کو سارے پیسے یعنی 80 لاکھ دے دیے، جس سے ہمارا قرض بھی اتر گیا اور دکان پھر دوبارہ سے سامان سے بھر گئی۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے سے ہماری زندگی ہی بدل گئی۔ اس عمل سے اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا اور غیب کے خزانوں سے بن مانگے عزت و برکت اور عافیت والا رزق عطا فرمایا۔ میں آج بھی آپ کو دعائیں دیتی ہوں، آپ کے درس کی وجہ سے میری اور بھی بہت ساری پریشانیاں ختم ہوئیں۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ آپ کی بہن ام عبدالباسط سرکوتا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اس سورت کے وظیفے میں کیسی طاقت ہے، اور اس کی برکت سے کیسے راستے کھلتے ہیں، اور کس طرح سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کو بھی اگر کسی قسم کی مالی پریشانی کا سامنا ہے، تنگ دستی کا سامنا ہے، اور آپ حالات سے پریشان ہیں، تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ کے دن پھر جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے لیے دروازے کھولے گا، جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا، وہاں سے آپ کو مال و دولت ملے گی۔ پیارے بھائیو، اس عمل کا سرسری طریقہ تو آپ نے کارگزاری میں ملاحظہ فرما ہی لیا، البتہ آپ کو اس عمل کا تفصیلی طریقہ بتاتا ہوں، غور سے ملاحظہ فرما لیجیے۔
جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ عمل آپ نے نہار منہ کرنا ہے، یعنی صبح بیدار ہو کر جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ اس عمل کو سب سے پہلے کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ نماز سے پہلے اس عمل کو کر لیا جائے، اور اگر تہجد کے وقت کر لیا جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا۔ آپ نے اچھی طرح سے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ وضو سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیں اور یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر اس عمل کو باادب ہو کر کریں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم تعداد 3 ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت 141 مرتبہ کرنی ہے، اور ہر بار آپ نے یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 141 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھنی ہے اور اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ خوب عاجزی کے ساتھ رو رو کر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق سوال کریں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اس سے جتنا مانگے وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے اس سے خوب مانگیں۔ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ نہ حل ہو جائے اور آپ کے لیے رزق کے دروازے نہ کھل جائیں۔ آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو بہت جلد آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ کے خزانوں سے ایسی دولت ملے گی کہ آپ لوگوں میں بانٹتے پھریں گے۔ یاد رہے کہ ساری بات یقینوں کی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی ہے۔ آج ہم دعا مانتے ہی نہیں، اور مانگے بھی تو غیر یقینی کے ساتھ مانگتے ہیں، ادھورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں۔ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں وظیفے کا فائدہ ہوگا یا نہیں، تو یاد رہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گمان پر فیصلے فرماتا ہے۔ جب پختہ یقین کے ساتھ بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تعلق کی، تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا ایک بچے کا والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ پر بھروسہ ایک بچے سے بھی کم ہے جتنا کہ ایک بچے کو والدین پر ہوتا ہے۔ بچہ والدین کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ضد پوری نہیں ہو جاتی، جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کروا لیتا تب تک وہ رونا بند نہیں کرتا، تب تک وہ برابر مانگتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے اللہ سے مانگیں کہ جب تک ہماری مراد پوری نہ ہو ہم مانگنا نہ چھوڑیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، خود بھی پورے یقین سے آج کا وظیفہ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔